بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 403 کا کرتے ہیں لیکچر نمبر 13۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ پرسن پرسیپشن کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جب ہم لوگوں نے سوشل سائیکالوجی کے ہم نے پوری یہ بک جب سٹارٹ کی تھی، ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ ہم لوگ سوشل سائیکالوجی کے اندر 4 چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک ہمارا ہوتا ہے سیلف، جو کہ ہم لوگ اب تک پورا ڈسکس کر چکے۔ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے ہمارا پرسن پرسیپشن۔ تو آج سے ہم لوگ پرسن پرسیپشن کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی جو آپ لوگ سیلف کے بارے میں اسٹڈی کر چکے ہیں، اس کو آپ لوگ ریئل لائف میں اس سارے نالج کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ سیلف کانشیسنس کی جتنے بھی نیگیٹیوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے۔ سیلف ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں آپ لوگوں نے انگیج نہیں ہونا۔ سیلف ریگولیشن کو آپ نے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہائی سیلف اسٹیم کے ایک پازیٹیو ٹریٹ تو ہوتا ہے، لیکن اس کی ڈارک سائڈ کی بھی اویئرنیس آپ کو ہونی چاہیے۔ ڈاؤن ورڈ یا اپ ورڈ کمپیریزن کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے، اور جو ڈسکریپنسیز ہوتی ہیں ہمارے ایکچوئل اور ریئل یا آؤٹ سیلف میں، تو ہم لوگوں کو وہ بھی ریڈیوس کرنی چاہیے۔ ڈسکریپنسیز کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک انہوں نے کیس ایگزامپل دی، جس کو آپ لوگ چھوڑ دیں، آپ لوگوں کے پیپر میں نہیں آتا۔ آگے آ جائیں، آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے پرسن پرسیپشن، اس کے اوپر آ جائیں۔ پرسن پرسیپشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ والا پروسیس جس کے تھرو ہم دوسروں کی عارضی طور پہ جو بھی ان کی حالت ہوتی ہے موجودہ وقت میں، اس کے بارے میں ہم جان جاتے ہیں، یا اگلے بندے کی ڈسپوزیشنز کے بارے میں ہم جان جاتے ہیں، یعنی کہ اگلے بندے کی ایموشنز کیا ہیں، کیا فیل کر رہا ہے، اس کی انٹینشنز کیا ہیں، اس کے ارادے کیا ہیں، اس کی ڈیزائرز، ان کی خواہشات کیا ہیں، اس کی بیلیف کیا ہے، اس کی ٹریٹ کیا ہے، اس کی ایبیلٹیز کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ جب کسی دوسرے انسان کی سمجھتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پرسن پرسیپشن۔ ٹھیک ہے، پرسن پرسیپشن میں ہم لوگ 2 چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کو ہم لوگ نا 2 جنرل ایریاز میں ہم لوگ کلاسیفائی کر دیتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ آپ کا یہ MCQs بھی ہے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے ہماری امپریشن فارمیشن، اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا ایٹریبیوشن۔ سب سے پہلے ہم لوگ امپریشن فارمیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کا لیکچر نمبر یہ والا آج کا جو لیکچر ہے، یہ لیکچر نمبر 14 اور لیکچر نمبر 15، یہ تینوں لیکچرز آپ لوگوں کے امپریشن فارمیشن کے بارے میں ہیں۔ لیکچر نمبر 16 میں جا کے ہم لوگ ایٹریبیوشن کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج کے لیکچر میں ہم لوگ امپریشن فارمیشن کو پڑھتے ہیں۔ امپریشن فارمیشن کیا ہوتا ہے؟ جب آپ لوگ کسی بھی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کی بیہیویئرز، اس کی جو آپ لوگ کوالٹیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ جو آپ جلدی سے اسیسمنٹس بنا لیتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں امپریشن فارمیشن۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ زیادہ تر جج کیسے کرتے ہیں کہ آپ اگلے بندے کے نان وربل کیوز کو دیکھتے ہیں۔ نان وربل کیوز میں آپ اس کے فیشل ایکسپریشنز کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے باڈی پوسچر کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ مختلف قسم کی ڈیٹیل میں جا کے کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں، اگلے بندے کی ٹریٹ کیا ہے، اس کی بنیاد پہ آپ اس کے بارے میں ایک اوورآل امپریشن بنا لیتے ہیں۔ امپریشن فارمیشن پہلا سٹیپ ہوتا ہے پرسن پرسیپشن کا، اور اس میں آپ لوگ یہ بھی سمجھنے کی کبھی کبھار کوشش کرتے ہیں کہ کوئی انسان جس بھی طرح سے وہ بیہیو کر رہا ہے، یا جو آپ کو اس کا بیہیویئر آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ تو جب آپ لوگ وجوہات کو انڈرسٹینڈ کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایٹریبیوشن۔ ٹھیک ہے، وہ ایٹریبیوشن پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگ اگلے بندے کے موڈ اور اس کی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیوں اگلا بندہ اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، امپریشن فارمیشن میں جیسے آپ لوگ بیہیویئر دیکھ کے اس کے بارے میں کوئی امپریشن بنا لیتے ہیں۔ انفارمیشن فارمیشن وہ پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو جو بھی آبزرور ہے وہ مختلف قسم کی سورسز سے انفارمیشن لیتا ہے دوسروں کے بارے میں، کہ دوسرا خود کو پریزنٹ کیسے کر رہا ہے، اور ان ساری انفارمیشن کو ایک یونیفائڈ اور کنسسٹنٹ ججمنٹ میں انٹیگریٹ کر دیتا ہے۔ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں امپریشن فارمیشن۔ امپریشنز بنانا یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک انسان کے بارے میں ایک دفعہ امپریشن بنا لی تو بس تھرو آؤٹ لائف آپ لوگ اسی کو لے کے چلیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ وقت کے ساتھ ساتھ نئی انفارمیشن جب آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کے جواب میں آپ اپنی ساری ججمنٹس کو کنٹینیوسلی اپ ڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو امپریشن ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں، یہ ہم لوگ بناتے ہیں ان کے نان وربل بیہیویئر کی بیس پہ۔ ٹھیک ہے، نان وربل بیہیویئر، نان وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟
نان وربل کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسچرز، ایکسپریشنز، ووکل کیوز، آواز کا اتار چڑھاؤ، آواز کے تھرو اشارے اور باڈی موومنٹس، ان سے جو آپ انفارمیشن سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن. لفظوں کے علاوہ جتنی بھی اشاروں سے، ایکسپریشن سے آپ کو جتنے بھی سمجھ آئے وہ ساری آپ کے نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے. لفظ خود جو ہے نا وہ وربل کمیونیکیشن ہوتے ہیں. دو امپورٹنٹ نان وربل چینل سمجھے جاتے ہیں کمیونیکیشن کے، یعنی کہ آپ نے کسی کی نان وربل کمیونیکیشن کو سمجھنا ہے تو دو چیزیں آپ نے مینلی دیکھنی ہوتی ہیں، فیشل ایکسپریشنز اور اس کے باڈی موومنٹ. لیکن اس کے علاوہ دو اور چیزیں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں جس میں پیرا لنگوسٹکس آ جاتے ہیں اور آپ کی انکانشیس میمکری آ جاتی ہے. سب سے پہلے ہم لوگ فیشل ایکسپریشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں. فیس کہا جاتا ہے، آج سے 2000 سال پہلے ایک رومن ایک اوریٹر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو فیس ہوتا ہے وہ ہماری روح کا ایک امیج ہوتا ہے. چارلز ڈارون بھی یہی کہتے تھے کہ فیشل ایکسپریشن صرف ایک نہ صرف یہ کہ کمیونیکیشن میں ایک امپورٹنٹ رول پلیس کرتے ہیں بلکہ آپ اس کی بنیاد پہ ایموشنل ایکسپریشنز کو بھی سمجھ سکتے ہیں. کراس کلچرل ایگریمنٹ ہوتا ہے، بہت سارے کلچر اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ایکسپیرینس اور جو ہمارے ایموشنز کا جو بھی ایکسپریشن ہوتا ہے یہ دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور کچھ جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر، اور کچھ ایموشنز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ بیسک ہوتے ہیں، زیادہ پرائمری ہوتے ہیں. پرائمری ایموشنز کی اگر بات کریں تو 7 جو ہے وہ پرائمری ایموشنز کی ایک لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ اینگر، ڈسگسٹ یعنی کہ نفرت، فیئر، ہیپینس، سرپرائز، کنٹیمپٹ مذمت کرنا، اور سیڈنس. یہ والی جو 7 جو ایموشنز ہیں یہ پرائمری ایموشنز ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیں ان ایموشنز کو. لیکن کچھ سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیم اور گلٹ یہ دونوں ایموشنز بھی ہمارے پرائمری ایموشنز کے اندر ہی شامل ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے اندر ایبیلٹی ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ دوسروں کے فیشل ایکسپریشنز کو آبزرو کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اگلے بندے کا ایموشن کیا ہے، وہ کس ایموشنل سٹیٹ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ہماری اسپیشیز کے اندر پروگرامنگ اس کی ہوئی بھی ہوتی ہے. ہم جو پوری اسپیشیز ہوتے ہیں نا یہ ساری اس کو سمجھتی ہیں اور اس کی بہت زیادہ سروائیول ویلیو ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ چیز ایک امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے. ڈارون نے یہ بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ لوگ تھریٹننگ فیسز کو زیادہ اچھے سے اور تیزی سے سمجھ جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا نان تھریٹننگ فیسز. تھریٹننگ فیسز وہ ہوتے ہیں کہ جیسے غصہ ہو گیا، غصہ اگر کسی انسان کے فیس پہ ہوگا آپ فوراً سے سمجھ جائیں گے. اس کے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے فیئر، یعنی کہ کسی انسان کے چہرے پہ خوف ہوگا تو بھی آپ لوگ اس کو بڑی جلدی پرسیو کریں گے، لیکن سب سے زیادہ جلدی آپ پرسیو کرتے ہیں غصے کو. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں باڈی موومنٹس کی. فیشل ایکسپریشنز ہم لوگوں نے دیکھ لیے. ناؤ باڈی موومنٹس. باڈی ایز اے ہول بہت ساری انفارمیشن کو آگے کنوے کر رہی ہوتی ہے. نارتھ امریکن کلچر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہینڈ شیک جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، تو جب مضبوطی سے ہاتھ ملا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان زیادہ ایکسٹراورٹڈ ہے، ایڈونچرس ہے اور لیس نیوروٹک ہے اور لیس شائع ہے، وہ زیادہ شائع نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ویک ہینڈ شیکس کرتا ہے تو پھر وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لیس کانفیڈنٹ ہے، لیس ایڈونچرس ہے، لیس ایکسٹروورٹڈ ہے. اس طرح سے بہت ساری جو پروفیشنل ٹریننگ اب تو سیمینارز ہوتی ہیں جس میں جو ان سیمینارز کو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پراپرلی ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے. دوسری آپ لوگوں کی باڈی موومنٹ کے اندر چیز آ جاتی ہے فزیکل ٹچز. فزیکل ٹچز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہے. ماں بچے کو جو ٹچ دے رہی تو وہ ایک کمفرٹنگ ٹچ ہوتی ہے، اس کو وہ کمفرٹ یعنی کہ آرام پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ فزیکل یا جتنے بھی سائیکولوجیکل جو بھی ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، جو تھراپسٹ ہوتے ہیں یا جو فزیشینز ہوتے ہیں وہ ہیلنگ کے پروسیس میں بھی ٹچ کرتے ہیں، ان کا ٹچ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسٹڈیز نے یہ بات بھی رپورٹ کی ہے کہ جو لوگ زیادہ ٹچ کرتے ہیں اور خود بھی دوسرے لوگ ان کو زیادہ ٹچ کرتے ہیں ان کو ٹینشن کم ہوتی ہے. یہاں سے ہمیں ٹچ کی امپورٹنس، اس پاور کا ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. اگلی جو ہماری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری جیومیٹرک پیٹرنز آف دا باڈی. ہماری باڈی کا کیا پیٹرن ہے اس کی بنیاد پہ بھی ایموشنل سٹیٹس کا اندازہ لگایا جاتا ہے. کلاسیکل جو بیلے ڈانسرز ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈانسرز
جو کہ جن کی جو ہے نا وہ باڈی آرمز اور باڈی جو ڈسپلے ہوتا ہے وہ زیادہ ڈائیگنل یا اینگولر ہوتا ہے، تو وہ تھریٹننگ کریکٹر سمجھی جاتی ہیں، اور جن کی جو راؤنڈڈ جو ڈسپلے ہوتا ہے ان کی باڈی کا، تو ان کو زیادہ وارم کریکٹر سمجھا جاتا ہے۔ کامنلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویسے تو جو فزیکل جیسچرز کا ایک شیئرڈ میننگز ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے لوگ ایک ہی میننگ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے جیسچرز کا، لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ کلچرز سیم ہی فزیکل موومنٹس کو ڈفرینٹ میننگز ازائن کرتے ہیں۔ آپ کے کلچر میں کسی فزیکل موومنٹ کا جو مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر کلچر میں وہی مطلب ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز آ جاتی ہے آپ لوگوں کی نان وربل کمیونیکیشن کے اندر، دیٹ از نان کانشیس میمکری۔ میمکری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میمکری کا مطلب ہوتا ہے کسی کی نقل اتارنا۔ اگلا بندہ جیسے اس نے فیس بنایا ہوا ہے، جیسے وہ بات کر رہا ہے، آپ لوگ سیم وہی پوسچر اڈاپٹ کر لیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں میمکری۔ دوسروں کے جو امپریشنز ہوتے ہیں وہ نان کانشیس میمکری کی وجہ سے بڑے شیپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اندر یہ جو ٹینڈنسی ہوتی ہے نا دوسروں کی بیہیویئر، دوسروں کا پوسچر، دوسروں کے مینرزمز کو اڈیپٹ کر لینے کی، جب آپ لوگ ان کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں میمکری۔ اور یہ آپ لوگ وداؤٹ اینی کانشیس اویئرنیس یا وداؤٹ اینی انٹینشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا اور آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اسٹڈی یہ کی گئی تھی کہ 1 ماہ کا جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو ایک فیس دکھا جو کہ اسمائل کر رہا تھا، اور اس نے اپنی ٹنگ باہر نکالی ہوئی تھی، اپنا ماؤتھ کھلا ہوا تھا، تو اس 1 منتھ کے بچے نے بھی سیم ویسے ہی شکل بنائی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بایولوجیکل اس کے اوپر اسٹڈی کی گئی ہے۔ پی ای ٹی اسکین اور ای ای جی ریکارڈنگ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ انسان جو کہ بیہیو کر رہا ہوتا ہے نا، اسے کوئی بھی شکل بنائیے جو بھی، اس کے اندر برین کے اندر جو نیورل سرکٹس کی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ فائرنگ، اور جو بندہ دیکھ کے وہ میمکری کو اڈاپٹ کر رہا ہے یا جو اگلے بندے کو آبزرو کر رہا ہے، اس کی نیورل فائرنگ بالکل سیم ہوتی ہے۔ دیکھ کے ہی نا، ہر ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں نا، اس کو آبزرو کر رہے ہیں، تو جیسے اس کی برین میں جو فائرنگ ہو رہی تھی نیورونز کی، آپ کے برین میں ویسی فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہ فائرنگ ہوتی کہاں ہے؟ اسپیشل قسم کے نیورل سرکٹس ہوتے ہیں جو آپ کے پری موٹر کارٹیکس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے اندر نیورونز پائے جاتے ہیں، جس کو ہم لوگ مرر نیورونز بولتے ہیں۔ میمکری کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو امیڈیٹر ہوتا ہے نا، اس کو ہم لوگ لائک کرنا، یعنی کہ جو انسان بات کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ لائک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ریسرچر نے یہ بات پروف کی تھی، انہوں نے کنفیڈریٹس ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹ میں وہ لوگ جو بس وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں پارٹیسپینٹس کے ساتھ ہی، لیکن کرتے وہ کچھ ہیں جو کہ ان کو ایکسپیریمنٹر نے کہا ہوتا ہے۔ ایکسپیریمنٹر کے بندے ہوتے ہیں جو کہ پارٹیسپینٹس کے ساتھ مل کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کانفیڈریٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ جب آپ لوگ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں نا، تو آپ ان کی جو ہے نا وہ میمکری آپ لوگوں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ جن کے جسٹرز کو میمک کیا تھا کانفیڈریٹس نے ان کو پسند کیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جن کی جو ہے نا وہ کانفیڈریٹس نے میمکری نہیں کی تھی، ان لوگوں نے کانفیڈریٹس کو کم پسند کیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ میمکری سے پازیٹیو ریئیکشن کریٹ ہوتا ہے لوگوں کے اندر، اور اس کا بڑا بینیفٹ بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو جو کہ موجود ہوتے ہیں۔ اب نان وربل چینلز کی ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم لوگوں نے جو بات کی تھی، اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ویزیبل چینلز بھی ہوتے ہیں، کچھ نان ویزیبل چینلز بھی ہوتے ہیں۔ ویزیبل چینلز میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں کے فیشل ایکسپریشنز، آپ لوگوں کے جیسچرز، آپ کا پوسچر، آپ کی اپیئرنس، آپ کا آئی کنٹیکٹ، یہ ساری چیزیں آپ کے ویزیبل چینل کے اندر آتی ہیں، یعنی کہ آپ دیکھ کے ہی نا آپ کو ایک نان وربل کمیونیکیشن مل جاتی ہے۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں پیرا لنگوسٹک۔ دوسرا جو نان ویزیبل چینل ہوتا ہے نا نان وربل کمیونیکیشن کے اندر، وہ ہوتا ہے پیرا لنگوسٹک، یعنی کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کچھ بھی، لیکن سن کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نان وربل کمیونیکیشن کا کہ اگلے بندے کی کیا ایموشنز ہیں، وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ بیسیکلی کیا میسج پہنچانا چاہ رہا ہے۔ پیرا لنگوسٹک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا لفظ بول ہوتا ہے، لفظوں کے علاوہ بات کے اندر جتنی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں، جتنی بھی ویریشنز ہوتی ہیں،
उनको हम लोग बोलते हैं पैरालिंग्विस्टिक। स्पीच के कंटेंट को छोड़ के आपकी स्पीच की क्वालिटी, आपके बोलने की टोन, आपकी पिच, एम्पलीट्यूड, रेट, कितना तेज से बोल रहे हैं, आपकी वॉइस क्वालिटी, आवाज की क्वालिटी, ये सारी चीजें आप लोगों की पैरालिंग्विस्टिक के अंदर आ जाती हैं। जो अट्रैक्टिव वॉइस होती है वो ज्यादा रोपदार समझी जाती है, पतली होती है, वो उसकी पिच हाई होती है, मोनोटोनस होती है और वो कांपती नहीं है, वो अट्रैक्टिव वॉइस समझी जाती है। और अट्रैक्टिव वॉइस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इंटरपर्सनली वार्म होती है, यानी कि ऐसी आवाज होती है जब एक दफा इंसान उस आवाज को सुन लेता है ना, तो वो उसकी एक अच्छी फीलिंग्स दिल के अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं और वो ज्यादा अच्छे से रिलेशनशिप भी बिल्ड कर लेते हैं जिनकी अट्रैक्टिव वॉइसेस होती हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा पैरालिंग्विस्टिक। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग मजीद पर्सन परसेप्शन के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मदद से आप दूसरों को परसेप्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर आज के यहाँ तक हो गया कंप्लीट। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को हर स्टडी ग्रुप में शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच।